We firmly believe that there can be no justification for terrorism and it must be stopped in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism. The channel of finances for terrorist activities must be seized and blocked without distinction. لیکن آپ کا وہاں پر ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھنا بنیادی اور اس حالات میں قدم کرنا کہ جب انڈیا کہہ رہا ہے وزیر خارجہ کہ میں نہیں ملوں گا آپ سے، آپ کا جانا بنتا ہی نہیں تھا. I think کہ پاکستان has trapped itself. اور پھر پونچھ کا واقعہ ہو گیا 20 اپریل کو، تو اس کے بعد انڈیا نے اسی واقعے کو استعمال کیا to reinforce its narrative against Pakistan. پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کے اندر بھی آئس بریکنگ ہونی چاہیے. وہ کہتا ہے کہ میں تو اس آدمی کو تو ملنا ہی نہیں چاہتا، میں تو کہتا ہوں یہ ٹیررسٹ کو سپورٹ کرتے ہیں، دہشت گردوں کو حمایت کرتے ہیں، ان سے تو میں تو بات بھی نہیں کروں گا. اس کے بعد سن کے پھر بھی آپ جا رہے ہیں. یہ جو بھیجا اس کو ہم نے وہاں پر، کوئی بولنے والا نہیں ہے کہیں سے بھی، سب نے سب بک گئے بھائی جان. ہمیں کشمیر نہیں چاہیے، ہمیں جینے کے لیے آٹا چاہیے. اب ڈیفالٹ میں چلے گئے، آپ کو کوئی پیسے نہیں دے گا، 500-600 روپیہ ڈالر ہو جائے گا. ساری دنیا سے مانگنے کے بعد، ہارنے کے بعد اب بھارت کی طرف جناب آ رہے ہیں. تم تو ختم ہو گئے ہو. That combating terrorism is one of the original mandates of the SCO. میری تو عقل دنگ ہے، میں حیران ہوں یہ ویژولز دیکھ کے. آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں اس وزٹ سے؟ کوئی بریک تھرو کی توقع آپ نے رکھی ہے دل میں یا نہیں؟ آپ دونوں نے ایک لفظ استعمال کیا، تاریخی وزٹ ہے. میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. سچی بات تو یہ ہے کیونکہ یہ کوئی ہمارا دو طرفہ دورہ نہیں ہے. کوئی بھی پاکستان کا بنیادی طور پہ بلاول صاحب تو گئے ہوئے ہیں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی میٹنگ اٹینڈ کرنے. اب اس میں بائیلیٹرل بریک ہے کہ نہیں ہوتا یہ ایک الگ بات ہے، اور بائیلیٹرل بریک تھرو ہو نہیں سکتا جہاں تک میری اسیسمنٹ ہے، جہاں تک میرا تجربہ کہتا ہے، کیونکہ کوئی بائیلیٹرل میٹنگ تو ہے کوئی نہیں بٹوین آر فارن منسٹر اینڈ انڈین فارن منسٹر. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیوں ہم اتنی ہائپ کریٹ کر رہے ہیں اراؤنڈ دس وزٹ، کیونکہ ایک نارمل سا وزٹ ہے جو کہ ملٹی لیٹرل ایونٹ کے لیے ہے. اٹس ناٹ اے بائی لیٹرل وزٹ. تو میں آئی گیٹ سم ٹائمز کنفیوزڈ اور پرپلیکسڈ کہ ہم کیوں اتنی ہائپ کریٹ کرتے ہیں نیسسریلی. وزیر خارجہ صاحب بہت سے اپنے جنرلز بھی ساتھ گئے ہوئے ہیں وہاں منٹ کی ہمیں خبریں آ رہی ہیں. دیر از سو مچ ایکسائٹمنٹ. کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی سر، کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی؟ دیکھیے اس وقت بیک ڈور ڈپلومیسی انڈیا کو سوٹ نہیں کرتی. اور پھر پونچھ کا واقعہ ہو گیا 20 اپریل کو، تو اس کے بعد انڈیا نے اسی واقعے کو استعمال کیا ٹو ری انفورس اٹس نیریٹو اگینسٹ پاکستان آن دا ایشو آف ٹیررزم. تو انڈیا پلے ڈیفٹلی، اور میرا نہیں خیال کہ انڈیا کو اس وقت ہم سے انگیج کرنا وہ چاہتا ہے، کیونکہ ایک تو ہمارے پولیٹیکل جو سیاسی اس وقت ایک ہیجان سے کی کیفیت ہے. Nobody knows what is going to happen. I think کہ پاکستان has trapped itself. جو انہوں نے بیانات دیے آنے سے پہلے کہ we are not going to India, we are going to SCO. یہ کہا نا دونوں، ہینا ربانی خار کا بھی یہ اسٹیٹمنٹ تھا اور بلاول بھٹو نے بھی یہ کہا کہ we are not going to India, this is not a visit to India, this is a visit to SCO. اور انہوں نے کہا کہ we are bound by the charter of the SCO to attend SCO conventions. اگر وہ نہیں آتے تو they would have been in violation of the SCO. تو SCO کا جو سب سے مطلب کنڈیشن، پری کنڈیشن فار India and Pakistan both joining SCO was کہ they will not use their bilateral problems to impede the work of SCO. یعنی جو ان کے آپس کے جو معاملات تھے وہ خلل نہیں بنیں گے SCO کے کام کاج میں. تو اگر یہ کشمیر کے مدعے کو لے کر جو پہلے پاکستان نے ڈیمانڈ کیا کہ جب تک آرٹیکل 370 کانسٹیٹیوشن میں ریسٹور نہیں ہو جاتا پاکستان ول ناٹ ہیو اے ڈائلاگ ود انڈیا. یہ پاکستان سے اسٹیٹمنٹ آ رہے ہیں نا. تو وہ تو نہیں ہوا، بٹ پاکستان از کمنگ ٹو انڈیا. تو وہ اس in order to get around that situation they made this comment. And obviously آپ کی جو ڈومیسٹک پبلک اوپینین ہے پی ٹی آئی کے، میں سنا کہ چند ایکٹیوسٹ آر بینگ ویری کریٹیکل کہ یہ جا رہے ہیں.
नॉट ऑल बट सम डेफिनेटली आर मेकिंग, काफ़ी वो बवाल उठा रहे हैं कि बिलाल जा रहे हैं, बिलावल भुट्टो. बट आई हैव ए फीलिंग कि कल भी शायद ही इज़ नॉट गोइंग टू रेज दैट इशू, तो कल भी इसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो इंडिया में थोड़ी है जो कश्मीर की बात करें, वो SCO में है. तो वो SCO के चार्टर को फॉलो करेंगे, एंड ही इज़ नॉट गोइंग टू रेज दैट इशू. सो व्हाट, अगर वो कश्मीर का मुद्दा उठा लेते हैं कल, देन ही इज़, वो अपनी जो इनिशियल स्टेटमेंट है कि हम इंडिया नहीं जा रहे हैं, SCO जा रहे हैं, वो गलत हो जाएगी, राइट. बट आई हैव ए फीलिंग कि ये बहुत ही फ्लिम्जी आर्ग्यूमेंट है. आई डोंट नो व्हाई एनीबडी इज टेकिंग दिस आर्ग्यूमेंट सीरियसली. मैं आपको उसका पैरेलल देता हूँ, फिर आप सोच के बताएं कि आपको दिस आर्ग्यूमेंट वेदर इट मेक्स सेंस. कि अगर आप ये कह रहे हैं कि हम इंडिया नहीं जा रहे हैं, SCO जा रहे हैं, तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भी इंडिया ना आए, वर्ल्ड कप को आ जाए, राइट. Don't come to India, come to World Cup and play in Calcutta, play in Mumbai, play in जहाँ जहाँ इंडिया मैचेस रखता है पाकिस्तान के, वहाँ वहाँ खेलें आप, and keep saying कि हम इंडिया नहीं गए, हम वर्ल्ड कप को जा रहे हैं क्रिकेट की. So you can understand कि how silly that whole excuse is. So they think it is a very clever way of इंडिया भी जाएंगे और कश्मीर की बात भी नहीं करेंगे. उसका ये जस्टिफिकेशन है क्योंकि हम SCO जा रहे हैं. क्या पहले मीटिंग्स में SCO में पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा नहीं उठाया? समरकंद में चेक करें जाकर कि मीटिंग्स में. सो इट्स एन इंटरेस्टिंग इश्यू. ये बात तय हो गई है. इसका मतलब ये हुआ कि आप ये नहीं मानेंगे, ये नहीं तस्लीम करेंगे कि ये जो एक खदशा था और ये कहा जा रहा था इंडिया की तरफ से कि जी ये होगा, और ये इसलिए, और हम खुद भी कह रहे थे कि अगर ऐसा हुआ तो अगर आज वो इसके ऊपर बात नहीं करते, लेकिन तब भी आपका मौकिफ यही रहेगा, आप ये नहीं समझते कि ये एक पॉजिटिव जेस्चर है कि ठीक है, ओके, जो पहले बहुत कुछ हो चुका आपस में एक दूसरे जो चलता रहा, तो अब अगर नहीं किया तो इसका मतलब है कि अच्छे ताल्लुकात की उम्मीद की जा सकती है.